رمضان کی تیاری میں ایک اہم چیز توبہ ہے تاکہ انسان گناہوں سے پاک صاف ہو کر رمضان کا استقبال کرے۔ جتنا انسان گناہوں سے دور ہوگا اتنا ہی زیادہ اسے رمضان کے انوارات سے مستفید ہونے کا موقع ملے گا۔ انسانیت گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکی ہے۔ نفس و شیطان کے ڈسنے سے انسان کے کردار میں، اس کے اعمال میں جو زہر پیدا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک تریاق پیدا کیا ہے تاکہ وہ زہر کے اثر کو ختم کر دے۔ ہر گناہ اپنی ایک نحوست اور اپنا ایک اثر رکھتا ہے جو انسان کے کردار پر، اس کے اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس کردار سے اس گندگی کو دور کرنے کے لیے، اس زہر کے اثر کو دور کرنے کے لیے توبہ کا راستہ رکھا، یہ تریاق پیدا کیا ہے جو گناہوں کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التوبۃ الندمہ، توبہ سراسر شرمندگی کا نام ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، بس اتنا ہی، یہی چیز توبہ ہے کہ انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، کہ انسان اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ جوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرے، انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، اپنے جرائم کا اعتراف کر لے، یہی توبہ ہے۔ توبہ بہت مشکل چیز نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت ظاہر کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرنا ہے۔ اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر حال سے واقف ہیں، انسان کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، انسان کی نظریں جو خیانت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ہر حال سے واقف ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان اقراری مجرم بن جائے۔ دنیا کی عدالت بھی اقراری مجرم کے ساتھ نرمی کا فیصلہ کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ خود غفور و رحیم ہے، تو وہ کیا اقراری مجرم کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کریں گے؟ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اقراری مجرم بن جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے معاملات کو پیش کر دے کہ یا اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی، میں نہیں چاہتا تھا یہ خطا کرنا، یا اللہ مجھ سے ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھے کہ یا اللہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ مجھے اس حال میں دیکھیں جس سے آپ نے منع کیا ہے، لیکن یا اللہ میں گر گیا، میں پھسل گیا، یا اللہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ یہی انسان کی توبہ ہے۔ توبہ کرنے کی علماء نے شرطیں لکھی ہیں کہ 3 شرائط کے بغیر توبہ مکمل نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی شرط یہ کہ انسان اپنے گناہ پر نادم ہو، کہ اسے افسوس ہو کہ میں نے یہ جو کام کیا غلط ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی معصیت تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی، مجھے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے انسان اپنے گناہ پر نادم ہو، اسے دل سے پچھتاوا ہو۔ انسان کا جو دل انسان کو ملامت کرتا ہے نا گناہ پر، یہی توبہ ہے۔ یہ توبہ کی پہلی شرط ہو گئی کہ انسان کو اپنے گناہ پر افسوس ہو۔ دوسری شرط علماء نے یہ لکھی ہے کہ انسان فی الوقت، جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت اس گناہ سے بالکل دور ہو جائے، یعنی کہ جس وقت انسان گناہ سے توبہ کر رہا ہے نا اس وقت اس گناہ سے بالکل علیحدہ ہو جائے، بالکل چھوڑ دے۔ پہلی شرط ہو گئی کہ انسان اپنے گناہ پر نادم ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ انسان آئندہ مستقبل میں اسے نہ کرنے کا پکا عزم کر لے، یہ پکا عزم کر لے کہ میں اس کو آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ یہاں ایک دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام طور پر جس وقت ہم توبہ کر بھی رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بھائی ہم تو شاید اس گناہ سے نہیں بچ سکیں گے، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ مستقبل میں ہم سے گناہ سرزد ہو جائے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کو عمر ملنا یقینی ہے، کہ یہ بات یقینی ہے کہ آپ توبہ کرنے کے بعد زندہ رہیں گے؟ تو آگے گناہ ہونے کا تو صرف ایک احتمال ہے اور ایک وسوسہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ گناہ ہم سے ہو جائے، تو فی الوقت تو پکی توبہ کر لو، فی الوقت تو توبہ کر لو، فی الوقت یہ پکا عزم کر لو کہ میں نے نہیں کرنا۔ ہاں آگے جا کے اگر پھر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے پھر توبہ کر لو۔ آپ کی توبہ کی 3 شرائط مکمل ہو جائیں گی اگر آپ کو ندامت ہو اور آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں فی الوقت، اور آئندہ نہ کرنے کا اپنی طرف سے پکا عزم کر لے کہ میں نہیں کروں گا۔ لیکن انسان اپنی خطا سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے اگر پھسل جائے تو پھر توبہ کر لے، پھر توبہ کر لے، پھر گناہ کرے، پھر توبہ کر لے۔ ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کر کے 70 مرتبہ بھی توبہ کر لے نا، اور پھر گناہ ہو جائے، پھر وہ توبہ ٹوٹ گئی تو پھر توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ کے توبہ کے معاملات بند نہیں ہوتے، توبہ کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ یہ انسان اور انسان کا معاملہ نہیں ہے، یہ انسان اور خالق کا معاملہ ہے۔ انسان اور انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی، اس سے معافی مانگ لی، وہ معاف کر دے گا، پھر پہنچائی، پھر معاف کر دے گا،
پھر آپ اس کو تکلیف پہنچا کے اس سے معافی مانگنے جائیں گے نا، انتہائی شریف اور کریمانہ اخلاق کا آدمی ہوگا تو وہ نظر انداز تو کر دے گا، لیکن دل میں اثر باقی رہ جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو معاف کر دے، لیکن دل میں وہ بات نہیں رہے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ تھوڑی ہے، ہم مخلوق کے ساتھ معاملہ تھوڑی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب انسان معافی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جب انسان اپنی جرم کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب بلا دیتے ہیں، ایسا بلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ کوئی گناہ نہیں کیا مطلب جو گناہ لکھنے والے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نام اعمال سے گناہ کو مٹاتے ہیں۔ زمین کے جس حصے پر گناہ کیا اللہ تعالیٰ زمین کو اس حصے کو گناہ بلا دیں گے۔ قیامت کے دن آپ کے گناہ پر کوئی بھی گواہی دینے والا نہیں بچے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ انسانوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لی، ہو گئی نا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اب توبہ میں دیر نہ کریں، اب توبہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دیر نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اقراری مجرم بنا کر پیش کر دیں کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ حاضر ہے، یا اللہ مجھ سے جتنی خطائیں ہونی تھی یا اللہ ہو گئیں، یا اللہ آپ مجھے معاف کر دیں، یا اللہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات بہت بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کا حکم بھی دو اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے۔ اور یہ توبہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ توبہ اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر، اپنے گناہ پر پریشان ہو کر اللہ سے ایسی آہ و زاری کرتا ہے کہ انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اس گناہ کو نہیں کرتا تو شاید نہ پہنچ سکتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے بہت پابند تھے۔ ایک دن آپ سے تہجد نکل گئی، آپ کو اتنا افسوس ہوا، اتنا افسوس ہوا، اتنا آپ روئے، اتنی آہ و زاری کی کہ اگلے دن تہجد میں ایک انسانی حیت میں کسی نے آ کے آپ کو اٹھایا۔ آپ اس کو دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ یہ کون ہے۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وہی بدنام زمانہ ابلیس ہوں۔ تو آپ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ تیرا کام تو سلانا ہے، تو مجھے اٹھانے کیسے آ گیا؟ تو اس نے نہیں بتایا، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا راستہ نہیں چھوڑا۔ تو اس نے کہا معاویہ تو نے اللہ کے سامنے ایسی آہ و زاری کی، تو اتنا پریشان ہوا اپنی تہجد چھوڑنے پر کہ شاید اگر تو تہجد پڑھ لیتا تو اللہ کے شاید اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو میں نے کہا یہ انتہائی خسارے کا سودا ہے کہ تجھے سوتا ہوا چھوڑ دوں اور تو پھر اللہ کے آگے رونا شروع کر دے، تو اس لیے میں تجھے اٹھانے آیا۔ لیکن یاد رکھیں اس سے گناہوں پر جرأت نہیں کیجیے گا کہ انسان اس سے گناہوں پر جرأت کرنا شروع کر دے۔ انسان کا گناہوں پر جرأت کرنا انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں بڑے سے بڑا جرم انسان کو نہیں پہنچاتا۔ گناہ پر جرأت کرنے کا حشر بہت برا ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے۔ گناہ پر جرأت کرنا جرم نہیں ہے، بغاوت ہے۔ ہاں انسان سے کوتاہی ہو جائے، گناہوں کا کرنا اور ہے، گناہوں کا ہو جانا اور ہے۔ گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں۔ آپ نے گناہ کر بھی لیا تب بھی توبہ کریں، توبہ سے بالکل نہ چھوڑیں۔ نوجوانی کی جو عمر ہوتی ہے یہ انسان کی انتہائی کمزور عمر ہوتی ہے، اس میں انسان گناہوں کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتا ہے۔ تو نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ بالکل توبہ کو نہ چھوڑیں، گناہوں سے حتی الامکان بچنے کا اہتمام کریں، گناہوں کو بھی، توبہ کو بالکل نہ چھوڑیں، توبہ کو بالکل نہ چھوڑیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبری کا شیوہ ہے۔ بڑھاپے میں جا کر تو بھیڑیا بھی متقی بن جاتا ہے، کیا کرے گا وہ؟ منہ میں دانت نہیں ہے، جسم میں ہاتھ نہیں ہے، وہ کیا کرے گا شکار کر کے؟ جوانی میں جس طرح تقاضے ابھر رہے ہوتے ہیں، جوانی میں جس قدر تقاضوں میں قوت ہوتی ہے اسی قدر روکنے پر انسان کو ثواب بھی ملتا ہے۔ اور یاد رکھیں جوانی میں جس طرح گناہ کرنے میں انسان کو قوت ہوتی ہے نا، اسی طرح گناہ سے بچنے کی بھی قوت ہوتی ہے۔ گناہوں سے بچنے کا حتی الامکان اہتمام کریں، اور جو ہو جائے توبہ میں دیر نہ کریں، توبہ میں دیر نہ کریں۔ اس لیے علماء نے بہت آسان طریقہ لکھا ہے کہ رات سونے سے پہلے انسان توبہ کرے۔ خیر انسان ایک مسلمان سے یہ بات بہت بعید ہے کہ اس سے گناہ بھی ہو جائے اور وہ توبہ نہ کرے۔ انسان کا دل مچل جاتا ہے، انسان کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے تو نے کیا کر دیا، یہی انسان کی توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔